ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول ہم نشیں، رائٹر عشرت راجپوت۔ قسط نمبر 9۔ سنی جو گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کو داور خان نے پکڑ کر سڑک سے کنارے کی طرف کیا، ورنہ سامنے سے آنے والی گاڑی اس کو اب تک کچل چکی ہوتی۔ سنی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہے؟ ابھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اچھا تھا نا کہ مر جاتا۔ ردا کو پتہ نہیں کون لے گئے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ سنی، داور خان نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ہوش میں رہو، کچھ نہیں ہوگا ردا کو، فی الحال چلو اندر۔ ردا کے غائب ہونے کی خبر اب تک سب کو مل چکی ہوگی۔ ہمیں یہاں سے خود کو کلیئر کر کے نکلنا ہے تاکہ کوئی ہم پر شک نہ کرے، ویسے بھی بن بلائے مہمان ہیں۔ چلو اب۔ داور خان نے اس کو پکڑ کر گھر کے اندر لے گیا تھا، جہاں پہلے سے ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ طلحہ اور داور خان اپنا حلیہ درست کر چکے تھے۔ اس وقت یہاں صرف ماہا، ہنا اور عادی موجود تھے۔ کمشنر صاحب نے سارے کمرے بند کروا دیے تھے کہ ردا کے غائب ہونے کی خبر باہر نہ جائے۔ ردا کے دوست ہونے پر سب سے پہلے انہی لوگوں سے سوال کیے گئے تھے۔ یہ صرف کمشنر کی خوش فہمی تھی کہ یہ ردا کے دوست ہیں۔ ان سے سوال کرنے پر ہنا نے دنیا جہاں کی معصومی چہرے پر لاتے ہوئے کہا، انکل ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ احتشام ملک کی نظر جیسے ہی ماہا پر پڑی، وہ الرٹ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور خود ان لوگوں سے سوال کرنے لگا، سچ بتاؤ ردا کہاں ہے؟ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ اس نے ماہا کو آنکھیں دکھائی تھی، کیونکہ یہاں وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جی نہیں، میں کیوں کچھ کروں گی؟ ردا بھی سنی سے ملنے گئی تھی نیچے، لیکن سنی تو یہی موجود ہے۔ ردا کہاں ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ کمشنر صاحب کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، بہت بڑا سکینڈل بن سکتا ہے اگر یہ خبر باہر نکلی تو۔ بیٹا آپ لوگ دوست ہونا، اس کے پلیز مجھے بتاؤ کچھ تاکہ ردا مل سکے۔ سوری انکل، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، وہ تو ہم سے بہت سخت ناراض تھی۔ اس نے تو ہمیں شادی کا انویٹیشن کارڈ بھی نہیں دیا، بس میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے ہمیں کیا پتا بلا؟ ماہا نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ماہا دل میں اس کمشنر کو گالیاں دے رہی تھی۔ آیا بڑا، ماہا نے منہ بنایا تھا اور احتشام ملک اس کی حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، اسی لڑکی کا کیا درا ہے، اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ ماہا اور باقی سارے دوست ردا کے باپ سے وعدہ کر کے کہ یہ بات وہ کسی سے نہیں کریں گے، وہاں سے چلے گئے تھے۔ باہر ایان اور داور خان گاڑی میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ طلحہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور حذیفہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ حذیفہ نے پیچھے والی سیٹ پر بے ہوش پڑی ردا کو دیکھتے ہوئے کہا، ردا کو سنبھالنے کے لیے میرب ان کے ساتھ تھی۔ یار کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے ہی دشمن کے لیے ایک ہی دلہن کا اغوا کرنا پڑے گا۔ ہاں لیکن یار کھانا بہت مزے کا تھا۔ اس کی بات پر تینوں نے ایک ساتھ دانت نکالے تھے۔ کیا دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ طلحہ اس کی بات پر کھل کر ہنسا تھا۔ وہ سلطان شاہ خان کی پرانی فیکٹری میں جا رہے تھے جو کافی عرصے سے بند تھی، اور داور خان کے ساتھ باقی سب بھی وہیں پہنچنے والے تھے۔ جیسے ہی وہ سب وہاں پہنچے، تب تک میرب، حذیفہ اور طلحہ ردا جو فیکٹری کے اندر چھوڑ کر آ چکے تھے۔ ابھی وہ سب وہاں پہنچے ہی تھے کہ ردا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ باہر آ رہی تھی، وہ سب سائٹ پر ہو گئے تھے۔ ماہا نے حذیفہ اور طلحہ کو اشارہ کیا۔ باقی کا کام ان کا تھا۔ ان دونوں نے اپنے چہروں پر ہیلمٹ پہنا اور ردا جس طرف بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ ردا کی جان پر بنی ہوئی تھی اور بس بھاگتی جا رہی تھی۔ سامنے بھاگتے ہوئے وہ بار بار اپنے پیچھے آتے ان دو لوگوں کو دیکھتی رہی۔ ردا کی چیخ اس ساری فیکٹری میں گونج رہی تھی۔ سنی یہ سب دیکھ کر صدمے سے بولا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ دونوں کی ردا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، روکو انہیں۔ سنی بکواس بند کرو اور 2 منٹ سکون سے رہو۔ کیسے سکون سے رہو؟ ماہا تن پاگل میں کار ہوں، ردا کی حالت دیکھو۔ سنی جیسے ہی آگے بڑھا، ماہا نے اس کو روک دیا۔ سنی رک جاؤ، تمہیں صرف ردا چاہیے لیکن ہمیں ردا سے بہت کچھ چاہیے، سمجھے؟ سنی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ رک گیا۔ ردا بھاگتے بھاگتے گر گئی تھی اور وہ دونوں وہیں رک گئے تھے۔ ردا روتے ہوئے بول رہی تھی، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو پلیز، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ جانے دو مجھے۔ وہ روتی ہوئی منت کر رہی تھی۔ آدھی رات میں چاروں طرف خاموشی تھی اور اس خاموشی میں صرف ردا کی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ کے آگے کر لیے تھے، تبھی سنی اس کی طرف آیا۔ اس نے ردا کو چھوا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، جانے دو مجھے، پلیز جانے دو۔ ردا آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں سنی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے موڑے بیٹھا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، سنی نے نرم لہجے میں کہا۔ ردا نے آنکھیں کھولی تو سامنے سنی تھا۔ اس نے فوراً نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ دونوں ہیلمٹ والے پیچھے دور کھڑے تھے۔ ردا سنی سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ سنی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو چپ کرواتے ہوئے بولا، ردا کچھ نہیں ہوا، دیکھو سب ٹھیک ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، پلیز چپ کر جاؤ، سنبھالو خود کو۔ ماہا اور ہنا نے آگے بڑھ کر ردا کو سنبھالا تھا اور اس کو اندر روم میں لے گئے تھے۔ انہوں نے جہاں ایک روم پہلے سے ہی تیار کیا ہوا تھا، ردا کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ ردا خوفزدہ تھی، اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور سنی ان سب سے یہ سوال پہ سوال کر رہا تھا، یار کیا تھا یہ سب؟ تم لوگوں نے شادی روکنے کا کہا تھا، یہ سب کیا ہے؟
سنی تمہیں ابھی کچھ نہیں پتا اس لیے خاموش رہو۔ طلحہ کی بات سن کر سنی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا مطلب کہ خاموش رہو؟ سنی اس کی طرف مارنے جس نے دوڑا تھا، داور خان نے اسے روک لیا۔ سنی کنٹرول کرو خود کو، سمجھے؟ داور خان کی باروب آواز سن کر وہ پیچھے ہوا۔ اب وہ سب ریتا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو گھر سے بھی کال آ رہی تھی، کافی رات ہو چکی تھی اور ادھر پولیس نے سارا شہر بند کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے پولیس فوری ایکشن لے گی۔ انسپکٹر شان ان کے پلان میں شامل تھا۔ اس نے ساری پولیس کو ناکہ بندی کرنے کے لیے کہا ہوا تھا اور یہ سب یہاں پرانی فیکٹری میں آرام سے بیٹھے تھے۔ ریتا کو ہوش آیا تو اس کو پانی پلایا۔ وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ مہا اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کیا ہوا؟ ریتا تو پاگلوں کی طرح رو دی تھی۔ مجھے کسی نے اغوا کر لیا، 2 لڑکے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی مہا۔ مہا نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن جہاں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت تھی، جس کیس میں تمہاری گواہی کی ضرورت تھی، وہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، سمجھی؟ مہا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مہا کی بات سن کر سنی اور ریتا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب اندازہ ہوا وہ لڑکی کس قدر اذیت اور تکلیف سے گزری ہوگی۔ تمہارے سے کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہم بھی تمہیں لے کر آئے ہیں۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو مجھے کیا، اور میں کوئی مدد نہیں کروں گی، نہ اپنے باپ سے کچھ کرنے کو کہوں گی۔ مہا نے ان رجسٹر نمبر سے کمشنر صاحب کو کال کی اور کہا وارے کمشنر کیا ہوا؟ پاگل کتوں کی طرح سارے شہر میں پولیس کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ مہا نے آواز بدل کر بات کی تھی۔ اس لیے کمشنر کو اندازہ نہیں ہوا یہ لڑکی ہے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ارے اتنا غصہ ہوا؟ ویسے تمہیں ایسے دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا ہے، قسم سے سکون مل رہا ہے تمہیں یوں تڑپتا دیکھ کر۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ جب ریپ کیس کی فائل تم تک آئی، ضرور اتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ایک اور کے ساتھ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے کمشنر اب بھی سکون سے بیٹھو نا، روز اتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ ماں کے الفاظ منہ میں تھے کہ کمشنر صاحب چلائے، خبردار ایسا کچھ کیا میری بیٹی کے ساتھ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ ارے اب تو غصہ کر گئے۔ اب مہا چلائی تھی۔ اب اندازہ ہوا اس تکلیف کا، ان لڑکیوں کی اذیت کا۔ کان کھول کر میری بات سنو، اگر تم نے کچھ بھی کیا نا تو تمہاری بیٹی زندہ نہیں ملے گی، سمجھے؟ مہا نے فون بند کیا۔ ریتا اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرو گی میرے ساتھ؟ تم میری جان لو گے کیا؟ میں جان لے بھی سکتی ہوں ریتا، اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو۔ تم ڈر رہی ہو نا؟ ریتا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ڈرنا بھی چاہیے، تمہیں پتا ہے میں نے اس لڑکی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، تو تم اس کی تکلیف تک ابھی پہنچی ہی نہیں ہو اور اپنی حالت دیکھو، سوچو نہ یار اس نے کیسے سب برداشت کیا ہوگا۔ داور خان نے مدعے کی بات کی۔ ریتا آپ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، میں ایک وکیل ہوں اور میں ہانیہ کے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ ہانیہ کو کراچی زاویار لے کر آیا تھا۔ زاویار اور احتشام ملک دوست ہیں اور کرائم سین پر مجھے احتشام ملک کی گڑی ملی تھی۔ مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہوگا، آپ سمجھ گئی ہوں گی ساری بات۔ آپ کو ہم صرف سنی کے لیے نہیں لے کر آئے، آپ کو ایک گھٹیا شخص سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ایک مظلوم کو انصاف دلوانے کے لیے لائے ہیں۔ اب آپ فیصلہ خود کریں گی کیا کرنا ہے، اور رہی بات انصاف دلوانے کی، وہ ہم خود کر لیں گے۔ حذیفہ اور طلحہ آگے آئے۔ ریتا فوراً پیچھے ہٹی۔ ریتا ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا ہم صرف تمہیں احساس دلانا چاہتے تھے، اب پلیز بات کو سمجھو اور خود فیصلہ کرو۔ ریتا کو ان کی بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ ہنا جو اس کی دوسری سائڈ پر کھڑی تھی بولی ریتا سنی اور تم ایک ساتھ رہتے تھے، ویسے بھی سنی تمہیں پسند کرتا ہے، تم زاویار کی ضد میں اس کے دوست سے شادی کر رہی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ اس نے مہا کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مہا نے اسے اچھے سے سبق سکھایا اور اس کے بھائی کو گولی بھی مار دی تھی۔ ہاں لیکن سنی تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ، اس کا بھی تو پتہ نہیں ہے یہ کیسا انسان ہے۔ خدا کا خوف کرو ریتا، میں اتنا گھٹیا سوچ کا مالک نہیں ہوں، میں کسی کی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلوں، لیکن اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں۔ اور رہی فلرٹ کی بات، تو تم مجھے چھوڑ کر زاویار کے پاس چلی گئی تھی، اس کی بات پر ریتا کا سر جھک گیا تھا اور وہ فیصلہ کر چکی تھی میں تم لوگوں کی مدد کروں گی احتشام ملک کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں اور ہانیہ کو انصاف دلوانے میں۔ ریتا تمہاری خود کر مرضی کی بات ہے، تم یہ سب کرو گی یا پھر یہاں سے نکلنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ بہرحال جو بھی کرو، اتنا مشورہ ضرور دیں گے کہ احتشام ملک سے شادی نہ کرنا، اس کے سارے گناہ ایک طرف، لیکن اب ہم زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ابھی بھی تمہیں شادی کے بعد بیوہ ہونا ہے تو کر سکتی ہو اس سے شادی۔ داور خان نے اسے کہہ دیا جو وہ کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ خیر اب ہمیں چلنا چاہیے، ویسے بھی تمہارے باپ سے سارا شہر بند کروا دیا ہے، گھر جاؤ۔ سنی تم سے ڈراپ کر دینا، ہم سب اب گھر جائیں گے، کل زاویار کی عدالت میں پیشی ہے اور ہمیں ابھی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہیں۔ سنی ریتا کو گھر لے آیا تھا۔ احتشام ملک اس کو گھور رہا تھا، سب ہزاروں سوال کر رہے تھے، کیا ہوا، کہاں تھی، کون نکل گیا، واپس کیسے آئی، یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ بابا پلیز چپ کر جائے، مجھے نہیں پتا کون لوگ تھے، لیکن میں ان کی گاڑی سے بھاگ آئی تھی، بھاگتے بھاگتے سنی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی تو یہ مجھے گھر چھوڑنے آ گیا،
میں بہت مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دے۔ ردا کی حالت نارمل تھی لیکن وہ ڈری ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں وہ واپس آ گئی تھی۔ اس لیے سچ شکر کہ کسی نے فضول الزامات نہیں لگائے، لیکن سنی ابھی تک ان سب کی نظروں میں کھٹک رہا تھا اور احتشام ملک اس کی جان لینے کا سوچ رہا تھا۔ مہا گھر پہنچی تو سب مہین ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کیسی رہی شادی؟ وہ سب اپنے گائز یہی بتا کر گئے تھے کہ شادی میں جا رہے ہیں، اس لیے مہا کے مما اور بابا سو چکے تھے۔ شادی تو ہوئی ہی نہیں؟ کیا مطلب کیوں نہیں ہوئی؟ مہین اس کی بات پر حیران ہوئی کیونکہ دلہن کو ہم نے اغوا کر لیا تھا۔ وٹ؟ مہا کیا بول رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ سچ بول رہی ہوں آپی، مہا اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ لیکن کیوں؟ مہا نے اسے ساری بات بتا دی۔ اف اللہ، تم کیا کرتی پھرتی ہو مہا؟ مما بابا کو پتا چلا یا پھر ردا کے بابا کو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، داور خان ہے نا؟ مہا ٹیشو پیپر سے اپنا میک اپ صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب داور خان ہے؟ مہین اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مطلب یہ کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی لڑکی کی زندگی بچائی ہے۔ اگر کوئی کیس کرے گا بھی تو داور خان وکیل ہے، وہ سنبھال لے گا۔ مہا تمہیں اتنا بھروسہ کیوں ہے داور خان پر؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا میرے ساتھ، بلکہ کسی کے ساتھ بھی۔ زاویار کے بعد میں کسی کا پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، لیکن داور خان نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اس پر بھروسہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ابھی میں نے اس کا بہت نقصان کیا ہے، لیکن کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا۔ مہا جو بھی ہے، تمہیں داور خان کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے، اور زاویار کے بعد تو کسی پر بھروسہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ مجھے تو شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں فہد کیسا انسان ہوگا۔ مہین کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا ہے میں نے انویسٹیگیشن کروائی تھی داور خان سے کہہ کر، اس نے پتہ کیا ہے ابھی تک تو کچھ نہیں ملا جو اس کے کریکٹر پر کوئی سوال کر سکے۔ باقی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، پریشان نہ ہوا کریں آپ۔ مہا اس کے گلے میں بازو ڈالے جڑ رہی تھی۔ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں سنبھال لوں گی۔ مہا صبح اٹھتے ہی جلدی جلدی تیاریاں کر رہی تھی، اسے جلدی نکلنا تھا، پہلے داور خان کی طرف جانا تھا ان سب دوستوں نے، اور پھر وہاں سے عدالت۔ آج زاویار کی عدالت میں پیشی تھی اور انہیں کیسے بھی کر کے آج اس کیس کا فیصلہ لینا تھا۔ ہر بار نئی تاریخ مل جاتی تھی۔ مہا سکون سے ناشتہ کرو، کس بات کی جلدی ہے؟ علیزہ بیگم اس کی تیزی دیکھ کر بولی تھی۔ کچھ نہیں مما، آج زاویار کی پیشی ہے اور مجھے اس سے پہلے کئی کام کرنے ہیں۔ مہا کیا کرنے جا رہی تھی؟ اور دیکھو کچھ غلط نہ کرنا، پہلے ہی سلمہ ناراض ہے تم سے۔ مما اگر میں صحیح ہوں نا تو مجھے کسی کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہا بیٹا، زاویار تو آ جائے گا نا آج؟ علیزہ نے بڑی امید سے مہا کی طرف دیکھا تھا۔ مما میں کوشش کروں گی، آپ دعا کیجیے گا کہ زاویار گناہ گار نہ ہو، اب تک وہ بچ رہا ہو۔ کوئی اور ثبوت نہیں تھا، صرف عادی چشم دیدہ گواہ تھا، اور اس کے وکیل نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اسے خریدا گیا ہے۔ لیکن میں نے خود جو انویسٹیگیشن کی ہے اسے آج پتہ چل جائے گا۔ مما ہو سکتا ہے وہ باہر آ جائے کسی غلط طریقے سے، لیکن اگر مجھے پتہ چلا اس نے یہ گناہ کیا ہے تو آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا پلیز۔ بیٹا تمہارا شوہر ہے، وہ تم ایسے اتنی سنگ دل ہو سکتی ہو؟ مما وہ جو ردا سے چکر چلا رہا تھا میں نے وہ بات بھی اگنور کی تھی، میں اسے اپنا قتل بھی معاف کر سکتی ہوں، لیکن اگر ہانیہ کے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹ میں اس کو ذرا بھی عمل دخل ہوا تو میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ہانیہ نے خود کہا ہے کہ وہ زاویار کے لیے آئی تھی، زاویار نے بلایا تھا اسے، اور عادی نے بھی کہا ہے کہ اس نے زاویار کو خود دیکھا تھا گاڑی سے ایکسیڈنٹ کرتے۔ میں ایسے انسان کو معاف نہیں کر سکتی، ہر بات اس کے خلاف ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کرے وہ بے قصور ہو۔ مجھے نہیں پتا میرا دل اتنا نرم کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام جڑا میرے نام کے ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے۔ مما آج کچھ تو ضرور ہوگا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں نہیں جانا چاہتی۔ مہا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آپ پلیز دعا کریں کچھ غلط نہ ہو، آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے مہا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی؟ یا اللہ میری بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ علیزہ بیگم مہا کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی، اسے مہا کی فکر ہو رہی تھی، وہ مہا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ داور خان ساری رات نہیں سویا تھا، اسے اس کیس کے لیے ابھی بہت کام کرنا تھا، اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ سلطان شاہ اس کے پاس اسٹڈی میں آیا۔ داور لگتا ہے آج کل کچھ زیادہ ہی بزی ہو، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں۔ جی بھائی جان، بس ایک امپورٹنٹ کیس پر کام کر رہا ہوں۔ کیا یہ مہا کے شوہر کا کیس ہے؟ سلطان شاہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ داور خان نے ایک نظر سلطان شاہ کو دیکھا اور پھر واپس فائل پر جھک گیا۔ جی بھائی جان، وہی کیس ہے۔ ویسے تم خود بہت سمجھدار ہو، لیکن جہاں کیوں بے وقوفی کر رہی ہو؟ کیا مطلب بھائی؟ داور خان نے سوالیہ نظروں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم جانتے ہو اس کا نکاح ہو گیا ہے، تمہیں اس سے اب کنارہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ تم پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ پائے جاتے ہو۔ کہ کیا مطلب ہے بھائی آپ کا؟ داور تمہارا بھائی ہوں میں، اور میں جانتا ہوں تم اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو، لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ داور خان نے سر جھکا لیا تھا۔ جی بھائی، بس یہ کیس ختم ہو جائے تو میں اس ملک سے ہی چلا جاؤں گا۔ داور خان نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا۔
کیا مطلب ملک چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ پہلے ہی ہم سب ایک دوسرے سے بہت دور رہے ہیں، اب اگر سب کو احساس ہو گیا ہے تو تمہیں ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، تم جانے کی بات کر رہے ہو۔ بھائی مجھے لگتا ہے میں جہاں نہیں رہ پاؤں گا، میں نہیں دیکھ سکتا اسے کسی اور کے ساتھ، میرا جانا ہی بہتر ہوگا۔ دعوت جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کرو، تمہارے رشتوں کی کمی ہے کیا؟ ہر دوسرا بزنس مین چاہتا ہے کہ ہم سے تعلق بن جائے، اور اس لڑکی پر دنیا ختم نہیں ہوتی، سمجھے؟ دوبارہ جانے کی بات نہ سنو میں تمہارے منہ سے، اور میں تو کہتا ہوں اس کیس سے بھی کنارہ کر لو۔ نہیں بھائی میں کنارہ نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی میں نے ماہا سے وعدہ کیا ہے، احتشام ملک کو بھی سزا دلواؤں گا اور ہانیہ کو بھی انصاف دلوانا ہے ابھی۔ داور پلیز پاگل مت بنو اس لڑکی کے پیچھے، تم ایسا کرو شادی کر لو تاکہ اسے بھول سکو۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے بھول سکتا ہوں؟ اور رہی بات شادی کی تو وہ میں نہیں کروں گا، اور کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے کہ ماہا کو میرے دل سے نکال سکے، اس لیے آپ بھی دوبارہ یہ بات مت کیجیے گا۔ سلطان شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دمبر تمہاری زندگی پڑی ہے ابھی، ساری زندگی تنہا رہو گے کیا؟ تم اسے بھولنے کی کوشش تو کرو۔ بھائی پلیز، داور خان چلایا تھا، بس کرے، آپ نہیں بھول سکتا میں اسے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی ٹین ایج بچہ ہوں؟ مجھے ہر چیز کی سمجھ ہے، میں جانتا ہوں کسی کی بیوی ہے اور میں نہیں سوچتا اس کے بارے میں، لیکن میں چاہ کر بھی اسے نہیں بھول سکتا۔ کیا کروں میں نے بہت کوشش کی اسے بلانے کی لیکن نہیں بھول سکا۔ داور خان رونے لگا تھا۔ سلطان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس نے پہلی بار اپنے بھائی کو اتنی تکلیف میں دیکھا تھا، اس کا بس چلتا وہ کچھ بھی کر کے اپنے بھائی کے لیے ماہا کو لے آتا، لیکن داور خان کی بس ایک ہی ضد تھی، ماہا جہاں ہے اسے رہنے دو، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میرب اسٹڈی کے دروازے پر کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اور اب وہ چلتی ہوئی اندر آئی اور داور خان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، چاچو آپ نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ داور خان خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا، میرب کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں آپ کی دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں لیکن میں تو آپ کے دل کا حال تک نہیں جانتی، آپ نے کبھی کیوں نہیں کہا مجھ سے؟ میں خود بات کرتی ہوں ماہا سے۔ میرب کی بات پر داور خان بولا، اس سے کیا ہوتا؟ ماہا تو زاویار کو پسند کرتی ہے نا؟ اور پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ماہا اسے پسند نہیں کرتی، وہ دوست ضرور تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ماہا کی زندگی میں آیا بھی کچھ ماہ پہلے تھا۔ میرب اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے منہ سے ایسا کچھ نہ سنوں، سمجھی؟ وہ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ماہا اندر آئی، اس نے سلام کیا، سب نے سلام کا جواب دیا۔ سلطان شاہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا جبکہ میرب ابھی بھی وہاں موجود تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ماہا زاویار کے بابا نے کہا ہے کہ زاویار کی ضمانت ہونی چاہیے آج، تم بتاؤ اب کیا کروں؟ ماہا وہی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، عادی اور ہانیہ کو انصاف دلانا ہے یا اپنے اور زاویار کے گھر والوں کی امید پر پوری اتروں؟ اور سچ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس کہ زاویار جس سے مجرم ثابت ہو سکے۔ عادی اور ہانیہ کی بات بھی تو کورٹ میں ثابت کرنی پڑے گی نا، وقت بہت کم ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ مما نے کہا ہے کہ زاویار آج گھر ہونا چاہیے۔ ماہا نے ایک آہ بھری تھی، اس وقت صاحب بہت پریشان تھے۔ تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تم جو چاہتی ہو وہ ہو جائے گا، داور خان نے کہا، لیکن نظریں ابھی تک لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب میں کہوں گی تو تم اس کی ضمانت کروا دو گے؟ داور خان نے سر ہلایا تھا، اور عادی اور ہانیہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر زاویار کی ضمانت کروا دی تو میں بہت کشمکش میں ہوں، کیا سچ کا ساتھ دینا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں کیا کروں؟ زاویار کے مما بابا اور میرے، دوسری طرف عادی اور ہانیہ، اور پھر زاویار خود کو میرا شوہر ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میرب کو ماہا کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں ہو رہی ہو اس کے لیے پریشان؟ تم خود غرض بن رہی ہو ماہا، تمہیں اپنے شوہر کی فکر ہو رہی ہے۔ عادی دیکھا ہے کچھ ماہا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ ذمہ داریوں میں گھرا ہوا ہے، ہنسنا بھی بھول گیا ہے، اور الیان اس کی تو زندگی برباد ہو گئی ہے، اسے آفس میں بھی اپنے بچے کی فکر رہتی ہے۔ میرب کو غصہ آ رہا تھا، اس نے بھی اپنے چاچو کو ماہا کے لیے روتے دیکھا تھا، اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کر زاویار کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ داور خان نے میرب کو اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تو میرب وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ داور خان نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر سائٹ پر کیا تھا۔ ماہا ابھی تک حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ میرب کو کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں، چھوڑو اسے۔ کیسے چھوڑ دو؟ اس نے کبھی ایسے بات نہیں کی مجھ سے، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ روئے ہو کیا؟ تمہاری آنکھیں کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، ماہا فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، رات کو کام کرتا رہا اس لیے۔ تو میرب دیکھو میری طرف، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں زاویار چاہیے، میں لے کر آؤں گا اسے تمہارے پاس، وعدہ کرتا ہوں، بس تم کبھی رونا مت۔ داور خان اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ماہا اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی، محبت تھی اس کی، وہ کیسے اسے پریشان دیکھ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں کی نمی داور خان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ماہا کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرب کا ایسا رویہ اور داور خان کا یوں فکر کرنا۔ ماہا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ماہا گھر آ گئی تھی، وہاں اپنے بابا کے سامنے بیٹھی سوال کر رہی تھی۔ بابا آپ نے ہمیشہ سچ بولنے کا کہا تھا، میں اب کیا کروں؟ آپ بھی جانتے ہیں میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ مما نے اور سلمہ آنٹی نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، زاویار آج گھر آنا چاہیے۔
عادی اور ہانیہ کے کہنے کے مطابق زاویار مجرم ہے۔ بیٹا تمہیں یقین ہے عادی اور ہانیہ پر؟ جی بابا مجھے یقین ہے، عادی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور زاویار پر بھروسہ ہے کیا تمہیں؟ زاویار پر؟ مہا نے بات دہرائی تھی۔ پتہ نہیں بابا، لیکن میں چاہتی ہوں وہ بے گناہ ہو، عادی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، کچھ بھی ہو، وہ مجرم نہ ہو۔ بیٹا تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ بابا میں سچ بولنا چاہتی ہوں، لیکن سچ کو راستہ اتنا تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا، میں بھٹک رہی ہوں بابا۔ مہا رو رہی تھی۔ میں کیا کروں بابا؟ داور خان نے کہا ہے وہ زاویار کو لے آئے گا میرے پاس۔ میرب کہتی ہے میں خود غرض بن رہی ہوں، میں کیا کروں؟ آنٹی اور مما بہت امید سے میری طرف دیکھتی ہیں۔ کس کا ساتھ دو؟ اگر زاویار سے میرا نکاح نہ ہوتا تو شاید فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ بیٹا احمد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا سچ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اور یہ آزمائش ہے تمہاری، تم اس ثابت قدم رہو، اللہ سچ بولنے والوں کا ساتھی ہوتا ہے، وہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، گھر والوں کی ناراضگی زیادہ اہم ہے یا اپنے رب کا حکم؟ میں تمہیں آج بھی سچ بولنے کی تلقین کروں گا، تم دعا کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مہا سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے والی تھی، داور خان نے میسج کیا تھا، وہ کورٹ جا رہا تھا۔ مہا نے وضو کیا اور نفل ادا کیے۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے، مجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، میرے مالک کوئی راہ دکھا مجھے، میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دے۔ مہا خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، وہ دعا کر کے اٹھی اور عدالت جانے کے لیے چل دی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پیچھے زاویار کے گھر کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا، وہ پریشانی میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ زاویار کے مما بابا عدالت جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مہا نے عدالت کے بجائے زاویار کے گھر کا رخ کیا، وہ اس گھر کی بہو تھی، اس لیے کسی ملازم نے اسے نہیں روکا۔ وہ سیدھا زاویار کی روم میں گئی اور روم میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ اس نے ساری چیزیں ادھر ادھر پھینک دی تھی، سب کچھ دیکھ لیا تھا، لیکن جہاں کچھ نہیں ملا۔ مہا تھک ہار کر نیچے بیٹھی تو اس کی نظر صوفے کے نیچے گئی۔ مہا فوراً اٹھی اور دیکھا وہاں زاویار کا لیپ ٹاپ تھا۔ لیپ ٹاپ اور صوفے کے نیچے، یہاں اس کا کیا کام؟ مہا نے لیپ ٹاپ آن کیا لیکن پاسورڈ نہیں جانتی تھی۔ مہا نے زاویار کا نام لکھا لیکن رونگ پاسورڈ دکھا رہا تھا۔ پھر اس کے سلمہ آنٹی کا نام لکھا، اس کی ماں سے زیادہ کون اہم ہوگا؟ آنٹی کا نام ٹرائی کرتی ہوں، وہ پاسورڈ ٹرائی کی جا رہی تھی۔ اس کے پاس اب لاسٹ چانس تھا، اگر اس دفعہ کچھ بھی غلط لکھا تو اس کا مطلب یہ کسی کام کا نہیں۔ مہا نے ذہن پر زور ڈالنا شروع کیا اور اسکرین کو گوننے لگی۔ اچانک اس کے دماغ کی گھنٹی بجی، ارے یہ تو صرف 4 ورڈ کا پاسورڈ ہے اور میں پتہ نہیں کیا لکھ رہی تھی، اف کتنی پاگل ہوں میں بھی، اب 4 ورڈ سے کیا بنتا ہے؟ اس نے اپنے ذہن میں ہر اس انسان اور چیز کا نام سوچنا شروع کیا جو زاویار کے لیے اہم تھی۔ اس نے سب کے نام سوچے، کسی کا نام بھی 4 لفظوں سے نہیں بنتا۔ مہا کیا کر رہی ہو، جلدی سوچو، ٹائم نہیں ہے۔ اس نے اپنا نام لیا اور اچانک چپ ہو گئی۔ 4 لفظ تو میرے نام میں ہے مہا، میرا مطلب میرا نام کیا اس کا پاسورڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نام کیوں ہوگا؟ نہیں ہو بھی سکتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، شاید میرا ہی نام ہو۔ مہا سوچے جا رہی تھی، اتنی جلدی فیصلہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ لاسٹ چانس ہے۔ یا اللہ اس دفعہ ٹھیک پاسورڈ لگ جائے پلیز۔ مہا نے اپنا نام لکھا اور یہ اپنی انگلیاں مسل رہی تھی، بے چین بیٹھی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اسکرین پر کچھ نمبرز روشن ہوئے، اس لیپ ٹاپ آن ہو گیا۔ مہا نے شکر کا کلمہ پڑھا اور لیپ ٹاپ میں چیکنگ شروع کر دی، لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے جیسے ہی ڈیلیٹ فائل اوپن کی، اس کا دماغ گم گیا۔ ہانیہ کی پک زاویار کے لیپ ٹاپ میں۔ مہا منہ کھولے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اس کا مطلب ہانیہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی مہا کی وہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید زاویار بے گناہ ہو، لیکن اس دفعہ مہا کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہاں صرف غصہ تھا۔ عدالت کی کارروائی جاری تھی۔ داور خان کے لیے زاویار کو بے گناہ ثابت کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے بڑی آسانی سے عادی جو سوالوں میں الجھا دیا تھا۔ آپ نے کیا دیکھا، کیا ہوا، کیا آپ کو یقین ہے وہ زاویار ہی تھا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں اس سب کا چشمدیدہ گواہ ہوں، عادی چلایا تھا۔ اسے داور خان اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ واقعی کچھ پیسوں میں کسی کا بھی گواہ جو خریدنا نہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں ابھی یہاں 10 بڑے گواہ خرید کر سکتا ہوں جو آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو عدالت کے سامنے پیش کریں۔ وہ سب داور خان کے سوالوں پر حیران ہو رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ داور خان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ داور خان سوال کرتے کرتے بار بار باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہا پلیز جلدی آ جاؤ، میں عدالت کا اور وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ پریشان تھا لیکن اس کے چہرے پر کہیں پریشانی کے ساتھ نظر نہیں آ رہے تھے۔ عادی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مہا ابھی تک نہیں پہنچی تھی، وہ اندھا دھند ڈرائیونگ کرتی عدالت پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسٹر عادی جو کہ یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں زاویار شاہ مجرم ہے، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زاویار شاہ پر لگایا گیا الزام بے بنیاد ہے۔ مہا ہانپتی ہوئی اندر آ رہی تھی، اس کو پولیس اہلکار نے روک رکھا تھا۔ پلیز سر مجھے جانے دیں، میرا اندر جانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میڈم، اندر عدالتی کارروائی چل رہی ہے، میں کسی کو اندر نہیں جانے دے سکتا۔ پلیز سر میرے پاس ثبوت ہیں، مجھے جانے دیں ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ مہا نے سائڈ پر جاتے ہوئے گرنے کی ایکٹنگ کی۔ اہلکار اس کی طرف بڑھتا اور وہ پھیٹی سے اٹھتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اندر کا منظر کچھ یوں تھا، اس لیے عدالت زاویار شاہ کو باعزت بری کرتی ہے۔ نہیں سر پلیز، مہا وہی کہیں چلائی تھی۔
زاویار شاہ مجرم ہے، اس کی آواز پر سب نے پیچھے دیکھا تھا۔ سب اس کا منہ دیکھ رہے تھے، یہ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے بیٹے کو مجرم ثابت کرنے پر تلی ہے یہ لڑکی۔ سلمیٰ بیگم اس کو دیکھ کر بڑبڑانے لگی تھی۔ آپ پلیز میری بات سنیں، اس کو دیکھ کر داور خان کی جان میں جان آئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ آ گئی۔ داور خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جج صاحب اس کو دیکھ کر بولے، آپ کو جو کہنا ہے آپ کٹہرے میں آ کر بولیں۔ اب مہا کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے بالکل زاویار کھڑا تھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہی ہو، لیکن مہا اس کو اگنور کرتے ہوئے بولی، یور آنر، یہ انسان قاتل ہے اور اس کا ثبوت اسی کے لیپ ٹاپ سے ملا ہے۔ مہا نے لیپ ٹاپ آگے کیا جس میں اس دن کی ویڈیو چل رہی تھی۔ جب اسکرین آن کی گئی تو سب سکوت بنے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ زاویار کو خود پر غصہ آیا کہ یہ ڈیلیٹ فائل میں کیسے چھوڑ دی، اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ شخص صرف قاتل ہی نہیں، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کا مجرم ہے۔ 1 سال پہلے جو ریپ کیس سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا تھا، اس لڑکی کو بھی یہی شخص اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر لایا تھا اور اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس نے اس معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ مہا بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہا تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ بند کرو یہ تماشا، مجھے عدالت باعزت بری کر چکی ہے، بند کرو یہ۔ زاویار چیخ رہا تھا، تم میری بیوی ہو یا میری دشمن، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تمہیں میرا لیپ ٹاپ کس نے دیا؟ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ مہا کی جان لے لیتا۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا، اس کے ماں باپ شرمندگی سے نظریں جھکا گئے تھے۔ تم بکواس بند کرو مسٹر زاویار شاہ، مجھ سے نکاح کر کے میری زندگی بھی برباد کرنے چلے تھے۔ زاویار کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر رہا تھا، وہ خود پر سے قابو کھو رہا تھا۔ جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے اور زاویار بے قابو ہو رہا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت مسٹر زاویار شاہ کو دھوکہ دہی اور اقدام قتل 302 کے تحت عمر قید کی سزا سناتی ہے اور پولیس کو یہ حکم دیتی ہے کہ جلد از جلد ریپ کیس کے مجرم کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ زاویار سمیت عدالت میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا ہو، جیسے ہر طرف خاموشی تھی۔ داور خان نے مہا کو اشارے سے ویل ڈن کہا تھا۔ زاویار کی چیخوں نے عدالت کی خاموشی کو توڑا تھا۔ مہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں اچھا نہیں کیا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بکواس بند کرو اپنی، مہا گرائی تھی، بہت اکڑ رہی ہو، تمہیں رسوا کر دوں گا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زاویار بدحواسی میں کیا بول گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ عدالت سے اٹھ کر جانے والے سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مہا اس وقت شاک میں تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا ہوگا یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ داور خان جو اسے دیکھ رہا تھا، مہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے زاویار کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، تم کبھی مہا کو تکلیف نہیں دو گے، تم تو محبت کے دعوے دار تھے نا، اس لیے میں اپنی محبت سے دستبردار ہوا تھا۔ کیا مہا تم سے محبت کرتی ہے؟ تم اسے خوش رکھو گے؟ داور خان نے زاویار کے منہ پر گونسا مارا تھا، جس سے زاویار کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ انسپکٹر شان نے ہولدار کو کہا کہ زاویار کو لے کر جائیں۔ انہوں نے زاویار کو دور کیا اور ریان اور طلحہ نے داور خان کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ مہا کے دماغ میں اس وقت زاویار اور داور خان کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہینا اور میرب اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن وہ گاڑی لے کر جا چکی تھی۔ داور خان اور باقی سب اب باہر آ چکے تھے۔ عادی اور آلیان کو داور خان پر غصہ تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس میں سے سوال کر سکتا۔ میرب اس کے پاس آئی اور بولی، چاچو یہ کیا تھا؟ جب اسے کوئی سیریس بات کرنی ہوتی تھی تو وہ اسے چاچو کہتی تھی۔ آپ نے زاویار کا کیس کب لیا اور آپ کیس کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ آپ عادی کے مخالف اور آلیان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی طرف متوجہ تھے۔ تو تمہیں لگتا ہے میں ان کے مخالف تھا؟ مجھے مہا نے کہا ایسا کرنے کے لیے اس سے وقت چاہیے تھا، اور عادی کو کوئی چھوٹا موٹا وکیل بھی جھوٹا ثابت کر سکتا تھا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کیا یہ سب۔ آلیان اور عادی نے بات سنی تو ان کے منہ کے زاویے سیدھے ہوئے تھے۔ چاچو تو اپنے مہا کے کہنے پر اپنے کیریئر پر اتنا بڑا داغ لگا لیا، آپ کبھی کوئی کیس نہیں ہارے، اور اب آپ نے خود ہی، آپ نے کیوں کیا یار ایسا؟ بیرب میں اپنی زندگی کا کیس ہار چکا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی جو انسان ہار برداشت نہیں سکتا اسے جیتنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور یہ فیصلہ میرا خود کا تھا، اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب گھر چلیں۔ زاویار کو اس کے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ قتل کبھی چھپ نہیں سکتا، جلد یا بدیر ظاہر کر ہی جاتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، اس کے گناہ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ غلطی پر شرمندہ ہونے والا انسان اور اس غلطی پر معافی مانگنے کے بعد بھی پچھتانے والی اور غلطی پر ڈر جانے والا شیطان ہوتا ہے۔ زاویار نے تو گناہ کیا تھا، اس کے باوجود اسے شرمندگی اور پچھتاوا نہیں تھا، وہ اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا تھا۔ انسان کتنا بھی گناہ کر کے جب اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ غصہ حرام قرار دیا گیا ہے، غصے میں کیے گئے فیصلوں پر انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے، اور زاویار کو بھی پچھتاوے کی زندگی گزارنی تھی اب، اور پچھتاوے سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی۔
انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، کبھی بھی زندگی ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ہر موڑ پر ایک نئی آزمائش ہماری منتظر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مصیبت آزمائش ہوتی ہے تو کبھی ہمارے کیے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ سے خود غرض اور منافق ثابت ہوا ہے۔ خود کی مصیبتوں کو پریشانیوں کی آزمائش کہتا ہے، جبکہ دوسرے کے لیے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب ہے، ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس کے لیے آزمائش اور کس کے لیے سزا ہے جاری ہے۔